بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن یزمان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ چودھری محمد افضل دیول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ کا بار ایسوسی ایشن یزمان میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، آپ 2017 میں جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ تو آئیے ہم سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، بہترین الحمدللہ۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ ابتدائی تعلیم تو میری اپنے گاؤں سے ہے، اس کے بعد جو ہے میٹرک یزمان کی، اور پھر کالج ایس سی کالج بالپور اور یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی بالپور سے لا کی۔ ٹھیک، یہ وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ بس میرے خاندان کا بھی شوق تھا اور مجھے بھی شوق تھا کہ میں وکیل بنوں، اور اللہ کی والدین کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منزل مقصود پر پہنچایا۔ ایز اے سینئر قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ صرف ایک ہی کہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے، محنت سے، اور محنت کرے۔ سب سے بڑی بات جو اس میں یہی ہے کہ بندہ محنت کرے تو کسی نہ کسی مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری زندگی میں دیکھیں، رول آف لا جو ہے بہت ضروری ہے۔ جس دن ہماری زندگی سے رول آف لا ختم ہو گیا، ساری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ آج انسانیت جو ہے وہ قائم صرف رول آف لا کی وجہ سے۔ اگر رول آف لا نہ ہو تو تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں۔ کوئی معاشرہ جو ہے، ایک معاشرہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی طور بھی انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو رول آف لا جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، جب آپ جنرل سیکرٹری 2017 میں تھے تو آپ نے اپنے ٹینور میں اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ 2017 میں جب میں جنرل سیکرٹری بنا تو اس وقت مطلب یہاں پہ سڑک نہیں تھی، سولنگ نہیں تھے، تو ہم نے اپنی بار میں سڑکیں بنوائیں، سولنگ لگوائے، اور بہت سارا کام مسجد کا بھی کیا۔ ٹھیک، جب آپ صدر تھے اس وقت کیا کیا انیشیٹو لیا آپ نے؟ ہاں، 2019 میں پریزیڈنٹ بار تھا جی۔ اس وقت ہم نے جو ہے وہ یزمان میں مطلب سول ججز کی عدالت ایک خالی ہو گئی تھی، وہ ہم چیف جسٹس کے پاس گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سیکرٹری بھی مریات قریشی بھی تھے اور دوسرے دوست بھی تھے۔ ہم چیف جسٹس کے پاس گئے، ان کو التجا کی کہ ہماری کورس جو ہیں وہ کم ہیں۔ انہوں نے 2019 میں ہمیں جو ہے نا وہ ججز جو ہے وہ دے دیا۔ اچھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے دور میں سہولت سینٹر عدالت میں قائم کروایا، میڈیکیئر سینٹر جو ہے وہ قائم کیا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے کام جو وکلا کے تھے ہم نے وہ کیے۔ ٹھیک، ابھی آپ موجودہ ٹینور جو آنے والا ہے 2023 میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کا کیا منشور ہے اس بار کو لے کر؟ کیا انیشیٹو ہے؟ کیا ان فیوچر پلانز ہیں؟ ابھی بار میں بہت سارے کام جو ہے وہ رہتے ہیں۔ دیکھیں، اب جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے جی، اس نے بار کے ساتھ بڑا فراڈ کیا ہے۔ اس نے دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے عدالت 2019 میں چیف جسٹس کے ساتھ مل کر ہم لے کر آئے تھے، جی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اس نے کوئی کسی کو کسی فورم پہ جا کر یہ آواز نہیں اٹھائی کہ ہماری عدالت ختم ہو گئی ہے، ہمیں یہ کیوں ہوا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد مطلب کوئی بھی کام پورے سال میں اس نے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے ایک کام بھی نہیں کیا، بلکہ وکلا کی بربادی کے لیے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے تو ہم انشاءاللہ وہ ججز وہ بھی جو کورٹ خالی ہوئی وہ بھی واپس لے کر آئیں گے، اور جو باقی کام رہتے ہیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یزمان بار کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یزمان بار کی سیاست جو ہے پازیٹیو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ موجودہ جو ٹینور چل رہا ہے اس میں بار اور بینچ کا تعلق کیسا ہے؟ بار اور بینچ کا موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کا بار اور بینچ کا تعلق کو کیا تعلق ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے جو نمائندہ ہوتا ہے نا بار کا، اس نے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ ججز کا نمائندہ نہیں ہوتا،
وہ وکلا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جو وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ اب اگر آپ کا ججز کے ساتھ تعلق اچھے ہیں اور وکلا کے ساتھ آپ کے تعلق اچھے نہیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب ہم بار کے نمائندے، ہم نے وکلا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ ینگ وکلا کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ہاں، ینگ انشاءاللہ اللہ ہمیں عزت دے گا، تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جو ینگ لائرز ہمارے بھائی، ان کو مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی لیگل ایڈوائزرشپ انشاءاللہ وہ لے کر دیں گے، اور ججز کو بھی وہ التماس کریں گے کہ ان کو جو ہیں وہ کمیشن وغیرہ دیں تاکہ ان کی پریکٹس جو وہ اچھی ہو، اور وہ مطلب ان کے ساتھ مل کر ہم چلیں گے۔ ٹھیک، جو نئے نئے وکلا آتے ہیں ان کو کیسز نہیں ملتے، ان کے فنڈ کے لیے کچھ پلان کریں گے اپنے وہ بھی انشاءاللہ ہم پنجاب بار جائیں گے، اچھا، اور وہ ان کے لیے بھی انشاءاللہ مطلب ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ان کو مطلب ابتدائی جو ان کے سال ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ یہ مطلب بار میں ان کے جو ہیں وہ جم کر کام کر سکیں۔ یزمان کے وکلا صاحبان جو ہیں ان کی وکلا کالونی کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں؟ وکلا کالونی کب تک مکمل ہو جائے گی یا کوئی پلان ہے، بن رہی ہے؟ وکلا کالونی مطلب یہ کہ اللہ ہمیں عزت دے تو انشاءاللہ ہم وکلا کالونی کے لیے کام کریں گے، وکلا کے لیے مطلب اس میں ڈیولپمنٹ کروائیں گے، ہمارے یہ پلان میں شامل ہے۔ ٹھیک، ایز اے سینئر قانون یزمان تحصیل کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ مطلب یہ مسائل پہلے تو یہ مطلب عدالتوں کے مسائل ہیں کہ عدالت ختم ہو گئی ہے، ایک مطلب ایڈیشنل سیشن جج ایک اور ہونا چاہیے، ایک ججز ہے ایڈیشنل ہمارے پاس، ایک اور ہو تو مطلب یہ کافی کام جو آسان ہو جائے گا۔ سول ججز کی عدالت ختم ہوئی، وہ بھی آ جائے تو سارے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ وہ وکلا کے حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک، ایز اے سینئر قانون دان پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی ہے نا کہ وہ مطلب ہے کہ عدالتی کام میں کیس زیادہ ہیں، اسی لیے وہ جو کیس ہیں سالوں سال پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی مطلب ہے کہ اسی لیے ہمارا جو سسٹم ہے وہ جوڈیشل سسٹم وہ ناکام ہے کہ ججز کم ہیں، کیس زیادہ ہیں۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی جو ہے وہ محنت ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے، جو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صرف بندے کو اپنے آپ کے ساتھ ہی وہ سنسیئر ہو جائے نا بندہ، تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ محنت، لگن، شوق انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میری اس کامیابی کے سفر میں میرے والدین کا، میرے بہن بھائیوں کا، میرے دوستوں کا، میرے عزیز و اقارب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو میرے لیے دن رات جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کامیابی انہی کے ذریعے سے ملی ہے۔ آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ شہر جو ہے وہ اسلام آباد ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر یزمان بار ایسوسی ایشن آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا ان سے یہ پیغام ہے، اپنے سینئر وکلا سے، اپنے جونیئر وکلا سے، اپنے دوستوں سے، کہ آپ میرٹ دیکھیں۔ میں پہلے 2017 میں سیکرٹری رہا ہوں، 2019 میں پریزیڈنٹ رہا ہوں، میرا کام دیکھیں۔ مجھ سے کسی جونیئرز کو، کسی سینئر کو کوئی شکایت نہیں، میں نے آج تک کسی جونیئر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کسی سینئر کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اپنا جو وقت ہے میں نے بڑا ایمانداری کے ساتھ گزارا ہے، اور چھوٹے بھائیوں کو، سینئرز کو میں نے بہت زیادہ عزت دی ہے، اور انشاءاللہ اب بھی میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دے گا انشاءاللہ، میرے خدا پہ مجھے مکمل یقین ہے کہ مجھے کامیابی دے گا، تو میں پھر دوبارہ جو اپنے دوستوں کو عزت دوں گا۔ بہت شکریہ سر، گڈ لک۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔